جی السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم نے ایک انتہائی آسان اور انتہائی اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے، اور وہ جو ٹاپک ہے وہ ہے 2 to 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ مطلب 2 to 5 کلاسیفیکیشن سسٹم یا 2 to 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کو ہم نے آج ایزی وے میں اسٹڈی کرنا ہے، جس کو آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کی، کہ سب سے پہلے کہ پرانے دور میں یا کافی عرصہ پہلے جو ہے تمام لیونگ آرگنزمز کو، تمام زندہ جانداروں کو 2 کنگڈم میں کلاسیفائی کیا جاتا تھا، اور وہ جو 2 کنگڈم ہیں وہ کنگڈم پلانٹس تھا، اور دوسرا کنگڈم جو تھا وہ کیا تھا، اینیملز تھے۔ مطلب سب سے پہلے جو ہے 2 کنگڈم تھے، ان میں پہلا ہے پلانٹس اور دوسرا ہے اینیملز۔ مطلب پلانٹس کے اندر ان جانداروں کو رکھا جاتا تھا جو اپنی خوراک سمپل آرگینک میٹیریل سے تیار کر سکتے تھے اور اس سے انرجی حاصل کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو ہم نام دیتے تھے کس چیز کا، آٹوٹرافس کا۔ اسی طرح وہ جاندار جو اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے تھے سمپل ان آرگینک میٹیریل سے، اور وہ خوراک کے لیے ڈیپینڈ کرتے تھے پلانٹس پر یا ڈیکینگ میٹر پر، اس طرح کے جانداروں کو ہم نام دیتے تھے کس چیز کا، ہیٹروٹرافس کا۔ کہ آٹوٹرافس کو پلانٹس میں رکھا گیا، ہیٹروٹرافس کو اینیملیا کے اندر رکھا گیا یا اینیملز کے اندر رکھا گیا۔ لیکن کیونکہ 2 کنگڈم تھے تو ان کنگڈم کے اندر کافی ساری آبجیکشنز تھیں، کافی سارے اعتراضات تھے، اور ان اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے کلاسیفیکیشن سسٹم کو مزید جو ہے اپ ڈیٹ کیا گیا۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو آبجیکشنز تھے وہ کون سے تھے۔ اب یہ جو سسٹم تھا، مطلب 2 کنگڈم، وہ ایپلیکیبل نہیں تھا کافی سارے یونیسیلولر آرگنزم کے لیے۔ مطلب ایسے جاندار جو صرف ایک سیل پر مشتمل تھے ان کو ہم نام دیتے ہیں یونیسیلولر آرگنزم کا، جیسے کہ ہمارے پاس یوگلینا ہے۔ اب یوگلینا کے پاس پلانٹس اور اینیملز دونوں کی کیریکٹرسٹکس موجود ہیں، دونوں کی خصوصیات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ہم ان کو رکھتے تھے پلانٹ کنگڈم میں تو خصوصیات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی تھیں اینیملز کی، جس کی وجہ سے وہاں سے ہم اس کو ہٹا لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ہم رکھتے تھے اینیمل کنگڈم میں، تو اینیمل کنگڈم کے اندر جب رکھتے تھے تو اس کی خاصیت جو پلانٹس والی تھیں وہ اینیمل سے ہٹ کر تھیں، اسی وجہ سے یہ بھی اعتراضات تھے۔ تو اس لیے ان اعتراضات کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، ایک اور کنگڈم پیش کیا گیا، اور وہ ایک اور جو کنگڈم پیش کیا گیا وہ ہے 3rd کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو یوگلینا ہے وہ پلانٹ لائک کیسے ہے، کون سی خصوصیات ایسی ہیں جو پودوں سے ملتی ہیں، تو ان کے پاس کلوروفل موجود ہے، پلانٹس کے پاس بھی کلوروفل موجود ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا، پلانٹ کی خصوصیات آ گئیں۔ اسی طرح اگر ہم اینیمل کی بات کریں تو ان کے پاس سیل وال موجود نہیں ہوتی، تو یوگلینا کے پاس بھی سیل وال موجود نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نہ تو ہم اینیمل کنگڈم کے اندر رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی پلانٹ کنگڈم کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو سسٹم تھا وہ پروکریاٹک اور یوکریاٹک سیلز کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو اگنور کرتا تھا، اس کی وضاحت نہیں کرتا تھا۔ یہ ہمارے پاس آبجیکشن تھے 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں۔ اسی وجہ سے ایک اور سائنسدان آیا جس کا نام ہے ارنسٹ ہیکل، اس نے 1866 میں ایک اور کنگڈم پیش کیا، اس کو ہم نام دیتے ہیں کنگڈم پروٹیسٹا۔ تو ہمارے پاس 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں پلانٹس تھے، اینیملز تھے اور کنگڈم پروٹیسٹا تھا، اور کنگڈم پروٹیسٹا کے اندر جو ہے یوگلینا لائک آرگنزمز تھے، اور بیکٹیریا کو بھی اسی کنگڈم کے اندر شامل کیا گیا۔ لیکن اگر ایک اور اہم بات کریں کہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں فنجائی۔ اب یہ جو ہمارے پاس فنجائی ہے اس کی کلاسیفیکیشن کیسے کی جائے، پھر یہ بات سامنے آ گئی۔ اب یہ جو ہمارے پاس فنجائی ہیں ان کے لیے بہت سارے بایولوجی کو اسٹڈی کرنے والے لوگ جو تھے وہ فنجائی کی کلاسیفیکیشن سے ڈس ایگری تھے، اس سے وہ ایگری نہیں تھے۔ اب کیوں ایگری نہیں تھے، کیونکہ ان کے سامنے یا ان کی نظر میں فنجائی کی بہت ساری خصوصیات پلانٹ سے ملتی تھیں،
لیکن اس کے پاس مطلب کہ فنجائی جو ہے وہ اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے وہ آٹوٹرافس ہوتے ہیں، مطلب کہ اسی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں، آٹوٹراف نہیں ہیں۔ لیکن سارے کے سارے پلانٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، آٹوٹرافس ہیں، اسی وجہ سے ان کی خصوصیات پلانٹس کی طرح پلانٹ کی طرح بھی تھیں لیکن ان سے ڈیفرنٹ بھی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دے آر ہیٹروٹراف، یہ ہیٹروٹراف ہوتے ہیں اور اپنی انرجی کہاں سے حاصل کرتے ہیں، ڈیکمپوزنگ میٹیریل سے۔ ڈیکمپوزنگ میٹیریل کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں، اپنے انزائم خارج کر دیتے ہیں۔ اب جب ڈیکمپوزنگ میٹیریل پر اپنے انزائم خارج کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ انزائم اس کی ڈائجیشن کر دیتے ہیں اس میٹیریل کی۔ اب جب اس کی میٹیریل کی ڈائجیشن ہوتی ہے تو وہاں سے جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو فنجائی جو ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں، مطلب ان کے پاس ایبزاربٹیو موڈ آف نیوٹریشن ہے۔ اسی وجہ سے اس کی کچھ خصوصیات جو ہے وہ پلانٹ سے ملتی تھیں اور کچھ خصوصیات پلانٹ سے ہٹ کر تھیں۔ اس طرح اگر ہم بات کریں جو پلانٹس ہیں ان کی سیل وال جو ہے وہ سیلولوز سے مل کر بنتی ہے، لیکن فنجائی کی سیل وال میں پائے جانے والا جو کیمیکل ہے وہ کائٹن ہے۔ اسی وجہ سے فنجائی کو کیا کیا گیا، ایک علیحدہ کنگڈم میں شامل کیا گیا۔ اسی وجہ سے 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم بھی جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آگے کلاسیفیکیشن سسٹم کا پروسیس جو ہے وہ جاری رہا اور اس کے بعد جو ہے ایک اور کنگڈم جو ہے وہ پیش کیا گیا جس کو ہم نام دیتے ہیں 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو ہے ای چیٹن جو ہے اس نے ڈسکرپشن پیش کی تھی، اس نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ مطلب کہ جو ای چیٹن ہے اس نے 1937 میں 2 ٹرم استعمال کی تھیں، اور وہ جو 2 ٹرمز تھیں دراصل وہ پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک تھیں۔ پروکیریوٹک جو ہے وہ گریک ورڈ ہے۔ اب گریک ورڈ پرو کا مطلب ہوتا ہے بیفور، اور کیریون یہ کیریوٹک نکلا ہے کیریون سے، کیریون کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس، مطلب کہ نیوکلیس سے پہلے والے جاندار، نیوکلیس سے پہلے والے سیل جو ہے وہ کیا تھے، پروکیریوٹک سیل تھے یا پروکیریوٹک جاندار تھے۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں یوکیریوٹک کی تو یوکیریوٹک بھی گریک ورڈ یو سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریو، اور دوسرا ہے کیریوٹک، یہ کیریون سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس، مطلب کہ پروکیریوٹک میں واضح نیوکلیس موجود نہیں ہوتا اور یوکیریوٹک میں واضح نیوکلیس موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم پیش کیا گیا۔ اب اس سسٹم کو سب سے پہلے جو ہے پیش کیا روبرٹ وٹیکر نے 1969 میں۔ اب 1969 میں جب 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم پیش کیا گیا تو اس کی بنیاد جو ہے یا اس کی بیس 2 چیزوں پر تھی۔ پہلی جو بیس تھی وہ تھی لیول آف آرگنائزیشن اور دوسری تھی ٹائپس آف نیوٹریشن۔ اب جب ٹائپ آف نیوٹریشن کی بات کریں تو ان کے پاس فوٹوسینتھیسس کے ذریعے خوراک تیار کی جاتی ہے، یا موڈ آف ایبزارپشن ہے، یا انجیکشن ہے۔ تو ان 2 چیزوں کی بنیاد پر جو ہے 5 کنگڈم پیش کیے گئے۔ اب وہ جو 5 کنگڈم پیش کیے گئے تھے ان میں سب سے پہلا کنگڈم ہے کنگڈم مونیرا، دوسرا ہے کنگڈم پروٹسٹا، اس کے بعد ہے کنگڈم فنجائی، اس کے بعد ہے کنگڈم پلانٹی، اور لاسٹ میں ہے کنگڈم اینیمیلیا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کنگڈم مونیرا کی، اب کنگڈم مونیرا کے اندر تمام پروکیریوٹک یونی سیلولر آرگنزم موجود ہوتے ہیں۔ تمام پروکیریوٹک یونی سیلولر مطلب کہ نیوکلیس بھی موجود نہیں ہے، ایک سیل پر مشتمل ہیں، جیسے کہ بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا، یہ سارے کے سارے جاندار جو تھے وہ کس کنگڈم میں شامل کیے جاتے ہیں، کنگڈم مونیرا میں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس دوسرا جو کنگڈم ہے وہ ہے کنگڈم پروٹسٹا۔ اس کنگڈم کے اندر یوکیریوٹک یونی سیلولر مطلب کہ ہوتے یوکیریوٹک ہیں لیکن یونی سیلولر جاندار شامل ہیں کس چیز کے اندر، کنگڈم پروٹسٹا میں۔ اس کی ایگزامپل جو ہیں وہ یوگلی اور امیبا وغیرہ جو ہیں وہ کس چیز کی ایگزامپل میں آتے ہیں، کنگڈم پروٹسٹا کی۔ اس کے اندر مطلب اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس کولونیل اور سمپل ملٹی سیلولر جاندار بھی رکھے گئے، اور موسٹ پروٹسٹ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یونی سیلولر ہوتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خصوصیات تھیں کس کی، کنگڈم پروٹسٹا کی۔ اس کے بعد اور کنگڈم ہے جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے کنگڈم فنجائی کا۔ اب کنگڈم فنجائی کے اندر تمام ہیٹروٹرافک جاندار شامل ہیں، اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے، ابزارپٹیو موڈ
موڈ آف نیوٹریشن ہے۔ کرتے کیا ہیں، زیادہ تر فنجائی جو ہیں وہ ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، آرگینک میٹر پر موجود ہوتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، اپنے انزائم وہاں پر خارج کر دیتے ہیں۔ وہ جو انزائم ہیں وہ جا کر آرگینک مٹیریل کی ڈائجیشن کرتے ہیں۔ اب جب آرگینک مٹیریل کی ڈائجیشن ہوگی تو جو انزائم ہوں گے وہ ڈائجسٹڈ خوراک کو ایبزارب کر لیں گے۔ اب جب ایبزارب کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جو موڈ آف نیوٹریشن ہے وہ کون سا ہے، ایبزارپٹیو ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، دے آر آلسو کالڈ یوکریوٹک ملٹی سیلولر آرگنزم، ان کو ہم یوکریوٹک ملٹی سیلولر آرگنزم کا بھی نام دیتے ہیں۔ اور ان کی ایگزامپل کی بات کی جائے تو اس کی سمپل سی مثال ہے مشروم۔ جتنی کی مشروم ہیں، کھمبیاں ہیں، وہ کیا ہیں، کنگڈم فنجائی میں آتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس کنگڈم پلانٹی ہے۔ کنگڈم پلانٹی کے اندر تمام یوکریوٹک ملٹی سیلولر آٹوٹراف رکھے جاتے ہیں۔ یوکریوٹک بھی ہیں، نیوکلیس موجود ہے، ایک سے زیادہ سیل پر مشتمل ہیں، اپنی خوراک کو تیار کر سکتے ہیں۔ کس چیز کے پروسیس کی مدد سے، فوٹوسینتھسس کے پروسیس کی مدد سے۔ جتنے بھی پلانٹس ہیں، موسز ہو گئے، فرنز ہو گئے، اینجیوسپرم، جمنوسپرم، سارے کے سارے پلانٹس کس میں رکھے جاتے ہیں، کنگڈم پلانٹی کے اندر۔ اس کے بعد اگر ہم لاسٹ میں بات کریں کنگڈم اینیملیا، اس میں تمام یوکریوٹک جاندار شامل ہیں، نیوکلیس بھی موجود ہے، ملٹی سیلر بھی ہیں، اپنی خوراک کو تیار نہیں کر سکتے، یہ سارے کے سارے کنزیومر ہوتے ہیں، اپنی خوراک کا انحصار پودوں پر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنی خوراک کو انجسٹ کرتے ہیں، جسم میں لے جاتے ہیں، اس کو پھر ڈائجسٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس مطلب ان تمام کے پاس سیلولوز موجود نہیں ہوتی۔ ان کی ایگزامپل کی بات کریں، جتنے بھی اینیملز ہیں جیسے کہ برڈز ہو گئے، ریپٹائلز ہو گئے، ایمفیبین، سارے کے سارے کہاں پہ رکھے جاتے ہیں، کنگڈم اینیملیا میں۔ یہ ہمارے پاس آسان اور سمپل سا ٹاپک تھا جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے 2 to 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ آپ لوگ ایزیلی اسی طریقے سے یاد کر سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔